بسم الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کتاب الرحیق المختوم کی آڈیو سیریز میں آپ کو پھر سے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلی ایپیسوڈ کو سننے کے لیے اسی چینل کے پلے لسٹ کے اندر سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ جا کے پچھلے ایپیسوڈز کتاب کا پچھلا حصہ سن سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جنگ احد ختم ہوئی تھی، اب جنگ احد میں فتح اور شکست کا ایک تجزیہ۔ یہ ہے جنگ احد اپنے تمام مراحل اور جملہ تفصیلات سمیت۔ اس غزوے کے انجام کے بارے میں بڑی طویل بحثیں کی گئی ہیں کہ آیا اسے مسلمانوں کی شکست سے تعبیر کیا جائے یا نہیں۔ جہاں تک حقائق کا تعلق ہے تو اس میں شبہ نہیں ہے کہ جنگ کے دوسرے راؤنڈ میں مشرکین کو برتری حاصل تھی اور میدان جنگ انہی کے ہاتھ تھا۔ جانی نقصان بھی مسلمانوں ہی کا زیادہ ہوا اور زیادہ خوفناک شکل میں ہوا، اور مسلمانوں کا کم از کم ایک گروہ یقیناً شکست کھا کر بھاگا اور جنگ کی رفتار مکی لشکر کے حق میں رہی۔ لیکن ان سب کے باوجود بعض امور ایسے ہیں جن کی بنا پر ہم اسے مشرکین کی فتح سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہی بات قطعی طور پر معلوم ہے کہ مکی لشکر مسلمانوں کے کیمپ پر قابض نہیں ہو سکتا تھا، اور مدنی لشکر کے بڑے حصے نے سخت اتھل پتھل اور بدنظیمی کے باوجود فرار اختیار نہیں کیا تھا، بلکہ انتہائی دلیری سے لڑتے ہوئے اپنے سپہ سالار کے پاس جمع ہو گیا تھا۔ نیز مسلمانوں کا پلہ اس حد تک ہلکا نہیں ہوا تھا کہ مکی لشکر ان کا تعاقب کرتا۔ علاوہ ازیں کوئی ایک بھی مسلمان کافروں کی قید میں نہیں گیا، نہ کفار نے کوئی مال غنیمت حاصل کیا۔ پھر کفار جنگ کے تیسرے راؤنڈ کے لیے تیار نہیں ہوئے، حالانکہ اس کا اسلامی لشکر ابھی اپنی کیمپ ہی میں تھا۔ علاوہ ازیں کفار نے میدان جنگ میں 1 یا 2 دن یا 3 دن قیام نہیں کیا، حالانکہ اس زمانے میں فاتحین کا یہی دستور تھا اور فتح کی یہ ایک نہایت ضروری علامت تھی۔ مگر کفار نے فوراً واپسی کی راہ اختیار کی اور مسلمانوں سے پہلے ہی میدان جنگ خالی کر دیا۔ نیز انہیں بچے قید کرنے اور مال لوٹنے کے لیے مدینے میں داخل ہونے کی جرت نہ ہوئی، حالانکہ یہ شہر چند ہی قدم کے فاصلے پر تھا اور فوج سے مکمل طور پر خالی اور ایک دم کھلا پڑا تھا، اور راستے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ ان ساری باتوں کا حاصل یہ ہے کہ قریش کو زیادہ سے زیادہ صرف یہ حاصل ہوا کہ انہوں نے ایک وقتی موقع سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو ذرا سخت قسم کی زک پہنچا دی، اور ان اسلامی لشکر کو نرگے میں لینے کے بعد اسے کلی طور پر قتل یا قید کر لینے کا جو فائدہ انہیں جنگی نقطہ نظر سے لازماً حاصل ہونا چاہیے تھا، اس میں وہ ناکام رہے، اور اسلامی لشکر قدرے بڑے خسارے کے باوجود نرغہ توڑ کر نکل گیا، اور اس طرح کا خسارہ تو بہت سی دفعہ خود فاتحین کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اس معاملے میں مشرکین کی فتح سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ واپسی کے لیے ابو سفیان کی عجلت اس بات کا غماز ہے کہ اسے خطرہ تھا کہ اگر جنگ کا تیسرا دور شروع ہو گیا تو اس کا لشکر سخت تباہی اور شکست سے دوچار ہو جائے گا۔ اس بات کی مزید تائید ابو سفیان کے اس موقف سے ہوتی ہے جو اس نے غزوہ حمراء الاسد کے تئیں اختیار کیا تھا۔ ایسی صورت میں ہم اس غزوے کو کسی ایک فریق کی فتح اور دوسرے کی شکست سے تعبیر کرنے کے بجائے غیر فیصلہ کن جنگ کہہ سکتے ہیں، جس میں ہر فریق نے کامیابی اور خسارے سے اپنا اپنا حصہ حاصل کیا، پھر میدان جنگ سے بھاگے بغیر اور اپنے کیمپ کو دشمن کے قبضے کے لیے چھوڑے بغیر لڑائی سے دامن کشی اختیار کر لی، اور غیر فیصلہ کن جنگ کہتے ہی اسی کو ہیں۔ اسی جانب اللہ تعالیٰ کا ارشاد سے بھی اشارہ نکلتا ہے، وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ۔ ترجمہ ہے جس کا کہ مشرکین قوم کے تعاقب میں ڈھیلے نہ پڑو، اگر تم الم محسوس کر رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی الم محسوس کر رہے ہیں، اور تم لوگ اللہ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جس کی وہ امید نہیں رکھتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ضرر پہنچانے اور ضرر محسوس کرنے میں ایک لشکر کو دوسرے لشکر سے تشبیہ دیے، جس کا مفاد یہ ہے کہ دونوں فریق کے موقف متماثل تھے اور دونوں فریق اسی حالت میں واپس ہوئے تھے کہ کوئی بھی غالب نہ تھا۔ اس غزوے پر قرآن پاک کا تبصرہ۔
بعد میں قرآن مجید نازل ہوا تو اس میں اس معرکے کے ایک ایک مرحلے پر روشنی ڈالی گئی اور تبصرہ کرتے ہوئے ان اسباب کی نشاندہی کی گئی جن کے نتیجے میں مسلمانوں کو اس عظیم خسارے سے دوچار ہونا پڑا تھا، اور بتلایا گیا کہ اس طرح کی فیصلہ کن مواقع پر اہل ایمان اور یہ امت جسے دوسروں کے مقابلے میں خیر امت ہونے کا امتیاز حاصل ہے، جن اونچے اور اہم مقاصد کے حصول کے لیے وجود میں لائی گئی ہے، ان کے لحاظ سے ابھی اہل ایمان کے مختلف گروہوں میں کیا کیا کمزوریاں رہ گئی ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید نے منافقین کے موقف کا ذکر کرتے ہوئے ان کی حقیقت بے نقاب کی، ان کے سینوں میں خدا اور رسول کے خلاف چھپی ہوئی عدالت کا پردہ فاش کیا، اور سادہ لوح مسلمانوں میں ان منافقین اور ان کے بھائی یہود نے جو وسوسے پھیلا رکھے تھے ان کا ازالہ فرمایا، اور انہیں قابل ستائش حکمتوں اور مقاصد کی طرف ارشاد فرمایا جو اس معرکے کا حاصل تھیں۔ اس معرکے کے متعلق سورہ آل عمران کی 60 آیتیں نازل ہوئیں۔ سب سے پہلے معرکے کے ابتدائی مرحلے کا ذکر کیا گیا، ارشاد ہوا کہ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، یاد کرو جب تم اپنے گھر سے نکل کر میدان احد میں گئے اور وہاں مومنین کو قتال کے لیے جا بجا مقرر کر رہے تھے۔ پھر اخیر میں اس معرکے کے نتائج اور حکمت پر ایک جامع روشنی ڈالی گئی، ارشاد ہوا کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ فإن تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم۔ ترجمہ ہے جس کا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ مومنین کو اسی حالت پر چھوڑ دے جس پر تم لوگ ہو، یہاں تک کہ خبیث کو پاکیزہ سے الگ کر دے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، لیکن وہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ بس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ غزوے میں کار فرما خدائی مقاصد اور حکمتیں۔ علامہ ابن قیم نے اسی عنوان پر بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء نے کہا ہے کہ غزوہ احد اور اس کے اندر مسلمانوں کو پیش آنے والی ذکر میں بڑی عظیم ربانی حکمتیں اور فوائد تھی۔ مثلا مسلمانوں کو مصیبت کے برے انجام اور ارتکاب نہی کی نحوست سے آگاہ کرنا، کیونکہ تیر اندازوں کو اپنے مرکز پر ڈٹے رہنے کا جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا، انہوں نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مرکز چھوڑ دیا تھا، اور اسی وجہ سے ذکر اٹھانی پڑی تھی۔ ایک حکمت پیغمبروں کی اس سنت کا اظہار تھا کہ پہلے وہ ابتلا میں ڈالے جاتے ہیں، پھر انجام کار انہی کو کامیابی ملتی ہے، اور اس میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ اگر انہیں ہمیشہ کامیابی حاصل ہو تو اہل ایمان کی صفوں میں وہ لوگ بھی گھسائیں گے جو صاحب ایمان نہیں، پھر صادق اور کاذب میں تمیز نہ ہو سکے گی، اور اگر ہمیشہ شکست سے دوچار ہوں تو ان کی بعثت کا مقصد ہی پورا نہ ہو سکے گا۔ اس لیے حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ دونوں صورتوں پیش آئیں تاکہ صادق اور کاذب میں تمیز ہو جائے، کیونکہ منافقین کا نفاق مسلمانوں سے پوشیدہ تھا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا اور اہل نفاق نے اپنے قول اور فعل کا اظہار کیا تو اشارہ صراحت میں بدل گیا، اور مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ خود ان کے اپنے گھروں کے اندر بھی ان کے دشمن موجود ہیں، اس لیے مسلمان ان سے نمٹنے کے لیے مستعد اور ان کی طرف سے محتاط ہو گئے۔ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ بعض مقامات پر مدد کی آمد میں تاخیر سے خاکساری پیدا ہوتی ہے اور نفس کا غرور ٹوٹتا ہے۔ چنانچہ جب اہل ایمان سے ابتلا سے دوچار ہوئے تو انہوں نے صبر سے کام لیا، البتہ منافقین میں آہ اور زاری مچ گئی۔ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ نے اہل ایمان کے لیے اپنے اعزاز کے گھر یعنی جنت میں کچھ ایسے درجات تیار کر رکھے ہیں جہاں تک ان کے اعمال کی رسائی نہیں ہوتی، لہذا ابتلا اور محن کے بھی کچھ اسباب مقرر فرما رکھے ہیں تاکہ ان کی وجہ سے ان کے درجات اہل ایمان کی رسائی ہو جائے۔ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ شہادت اولیاء اکرام کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے، لہذا یہ مرتبہ ان کے لیے مہیا فرما دیا گیا۔ اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ اپنے دشمنوں کو ہلاک کرنا چاہتا تھا، لہذا ان کے لیے اس اسباب
اس کے اسباب بھی فراہم کر دیے، یعنی کفر اور ظلم اور اولیاء اللہ کی ایذان رسانی میں حد سے بڑی ہوئی سرکشی۔ پھر ان کے اس عمل کے نتیجے میں اہل ایمان کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیا گیا اور کافرین کو ہلاک اور برباد کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک میں کوشش کرتا ہوں کہ نقشہ ہے جو مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، اور اسی نقشے کے نیچے میں کوشش کروں گا کہ اسے اپلوڈ کروں یہاں پر آپ کے سامنے۔ اور اس کے بعد ابتدا میں نیچے اس نے لکھا ہے کہ ابتدا میں مسلمانوں نے مشرکین کو شکست فاش دی اور ان کے کیمپ پر دھاوا بول دیا، مگر عین اس وقت جبل عینین یعنی جبل رماد پر متعین تیر اندازوں نے اپنا مورچہ چھوڑ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خالد بن ولید فوراً چکر کاٹ کر مسلمانوں کی پشت پر پہنچ گئے اور انہیں نرگے میں لے کر جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ اس کے بعد احد کے بعد کی فوجی مہمات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جو ہم دوسرے ایپیسوڈ میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ اور ہم کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی قیامت کے دن شفاعت نصیب فرمائے، اسی دنیا میں اس کے اسوہ حسنہ پر چلنے والا بنائے، ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوستوں کو اگر پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔